سے پوچھو اما دون العرش، یہاں خدا کی زمین کے فرش سے لے کر عرش اولا تک جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا. پوچھو مجھ سے. میں حدیث پھر عرض کرتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر تو حضور ہے نا، اور دروازہ حضرت مولا علی ہیں. اب غور کیجئے کہ حضور کے علم پر اگر انگشت اعتراض بلند کی جائے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ اگر علی کے علم کا یہ مقام ہے تو جو مدینۃ العلم ہے ان کے علم کا مقام کیا ہوگا، ان کے علم کا مقام کیا ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. دعویٰ کیا ہے مولا علی نے. فرماتے ہیں پوچھو، یہاں زمین کے فرش سے لے کر عرش تک جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. جبریل نے عرض کی باری تعالیٰ اجازت ہو تو علی پاک فرماتے ہیں کہ پوچھو. میں پوچھ رہا ہوں ذرا. لبادہ بشریت پہنا ہے، نوری مخلوق. جبریل کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے نا، لیکن آئے ایک خوبصورت جوان کی صورت میں. کبھی تو حضرت مریم کے پاس گئے تو قڑیل جوان کی صورت میں. قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہے نوری مخلوق. حضرت مریم کے پاس گئے تو لبادہ بشریت میں مولا کائنات تاجدار حلتا حیدر کرار کے پاس آئے تو لبادہ بشریت میں اگر وہاں لبادہ بشریت اوڑھ کر گئے ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا، اور مولا علی کی خدمت میں حضرت جبریل لبادہ بشریت میں آئے تو ان کی نورانیت میں فرق آیا. دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مولا علی نے فرمایا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ دستک دے رہا؟ تو جواب آیا انا سائل، میں سوال کرنے آیا ہوں. دروازہ کھولا نا تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے. فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ہے جبریل اور نوری مخلوق اور فرشتہ ہے، آیا ہے انسانی شکل میں اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں. آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش تک جو پوچھو کہ بتاؤں گا. تو مجھے بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت علی پاک نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، شرق و غرب، شمال و جنوب، 6 جہات پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کے فرمایا تعجب ہے، خود ہی جبریل ہے اور خود ہی پوچھ رہا ہے جبریل کہاں ہے.